اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ۔ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہدایت لی۔ اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی۔ اب یہاں بھی دیکھیے، را با اور ہے ہا، ربحا، اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع۔ را با اور وا، ربا، وہ سود، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے، را با اور ہا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے۔ را با اور وا، ربا، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ را اور با مشترک ہے، آگے ہا، آگے اور با، اس کا فرق ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری۔ پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں، دوسری تمثیل ہے یہ بین والے لوگوں کے بارے میں۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں۔ لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی، بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ محمد الرسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن کر دی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو گئی، تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں، دیکھ لو، جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو، گردا گرد کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اسم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سمن۔ اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکمن اس کی جمع ہے۔ آما کہتے ہیں اندھے کو، عمیون اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے۔ یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہے نا۔ یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب دوسری مثال، او كصيب من السماء، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی چمک رہی ہے، یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت. کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں، موت نہ آ جائے. کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس رکھی ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بچ کر کہاں جائیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر لے. کلما اضاء لهم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے. مشوا فیہ، بجلی چمکی، کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارکن ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں. ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی، تو تھوڑا سا چل لیے. ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں ہے، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے، تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں. جیسے ہی کوئی آزمائش آئی، قاموا، ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو. تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو، اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے. تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسی کو کھول دے گا. تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو. اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا، نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا. اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دو رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا ہے، تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائیں. ان کو پہچاننا، ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. میں وقفہ کر رہا ہوں ذرا. الرحمن الرحیم. اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے. ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے. لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعض نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں، ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع میں. ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت یہی تھی۔ اب جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر حضور قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں، پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے۔ لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ اچھا کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ انداد ند کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی ہے۔ یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جاتے۔
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھیے توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی. توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اسی کی ہو. اب آیا ہے رسالت کا معاملہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعتاً شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت. یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں. پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا. پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 صورتیں ہی لے آؤ. اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا لا، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، جن ہوں انس ہوں. اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ جن انہیں سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا. تو تمہارا اگر کوئی گمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں، کوئی انسان ہے، خطیب ہے، شعراء ہے، ادیب، سب کو جمع کرو. ان کنتم صادقین. اب یہ ہے بہت ہی، جس کو میں نے کل کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے. یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تم بات بنا رہے ہو صرف. اگر واقعتاً شک ہے تو آؤ میدان. حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے. اگر تم سچے ہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ. فإن لم تفعلوا، اب ذرا انداز دیکھیے تحدی کا اور چیلنج کا. پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کسی کا نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے، بھڑکا دی گئی ہے. پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ دو اس کے امکانات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی. عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے، تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی جھونکا جائے گا، وہ بھی جلیں گے، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو. ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے. اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحید، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے، تو اس سے خود بخود جو ہے وہ اریگیشن، نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے، درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے. بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی. اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو نزل ہے ابتدائی جو ہے دعوت ہے،
ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہیں، جانی پہچانی ہے. یہ رمان، یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت، یہ انگور ہیں خوبصورت، یہ نخیل ہے، یہ نخل ہے، یہ رطب ہے، لیکن ذائقے کی کوئی نسبت و تناسب بھی نہیں ہوگا. وہ کہیں گے یہ وہی شے ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی. وَعُتُوبِهِ مُتَشَابِهَةٌ، مشابہ تو ہوگی وہ، لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے، لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا. شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا کہ جس سے انسان کی پھر طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہوئے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز، نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی. ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت ایمان، توحید اور رسالت اور معاد، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ. اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے، بعض معترضین کی طرف سے پیش ہوتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے، میدان میں تو نہ آ سکے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے. جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجیے قلم، اس کو ٹھیک کر دیجیے، یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اب سب پیچھے ہٹ گئے. تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بڑی حقیر سی شے ہے. اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو، ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا. بیت العنکبوت، مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن مجید، اتنی حقیر شے کا، یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے، تمثیل بیان کرنی ہے، تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو. شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے. تو اس سے اوپر، اب یا فوقہا میں دونوں معنی ہو جائیں گے، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں. اس لیے کہ مکھی بھی بہرحال مچھر سے تو ذرا بڑی شے ہے. اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا، اور فوقہا اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر. فَأَمَّا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ کیا مثال اللہ نے دی، کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے. ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. اب جو آ رہا ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے. اس کا آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت، طلب علم، اس میں آپ سچے ہیں، آپ کو ہدایت مل جائے گی. دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا علل ٹپ نہیں ہے، کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو.
جن میں سرکشی ہے، تعلی ہے، تکبر ہے، اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ اعراف میں چل کر آئے گا، عہد الست. عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے ہیں. الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح نے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے، کل انسان، جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے، اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے، لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں، جسم نہیں تھے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکمل وجود ہے انسان کا روحانی وجود. اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی، اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے آگے چل کر. وہ جو عہد الست الست بربکم قالوا بلا، انہوں نے اس عہد کو توڑا. اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے. الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ آئی ایم دی ساورن، وی آر ساورن. پاپولر ساورنٹی، بغاوت، سرکشی، فاسق. وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون الميثاق ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں. مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے، اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پیش ڈال دیتا ہے. اپنا تکبر، اپنے لیے تعلی. الذین، آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے، اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے، ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ. ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد. اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے حاکم اور مالک، اور حاکم سمجھو، الملک سمجھو، خود اس کے بندے بنو. انسانوں کا حق کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی، سگے بھائی بہنیں. پھر دادی کے اوپر جا کر وہ کزنز آ جائیں گے، پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے. تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. یا اللہ کی اطاعت سے باغی ہو گئے، اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ بڑا پیارا انداز ہے. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے. یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے. یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کیا مانی؟ یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی. لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے عہد الست کا، ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، ارواح کی صورت میں، پھر ہمیں سلا دیا گیا. وہ ہماری پہلی موت تھی. مردہ جو ہے معدوم نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے. اور موت کو اور نیند کو تشبیہ دی گئی ہے. پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا، پھر موت طاری ہوگی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے. کیسے اللہ کا انکار کرتے؟ کنتم اموات، تم مردہ تھے، سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے،
فاحیاکم تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر تمہیں مارے گا پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس میں خلافت کا مضمون آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے خلافت کی آیت، سارا کچھ زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو زمین کو سجایا تمہاری خلافت کے لیے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، یہ تاحال ابھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے، 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی، 3 قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے۔ تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل، یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا۔ اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا لاؤ۔ پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شے کا بھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے۔ جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی، ان میں مناسبت ہونی چاہیے، اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں۔ پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر 1 اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی، اور اسی کے ضمن میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں۔ پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت سے،
اور حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل، تمام انسان، ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، پھر سلا دیا گیا ارواح کو۔ یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے۔ پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا۔ عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا، پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے، اب پھر موت آئے گی، جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی، دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا۔ وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چون و چرا، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے نافذ کرے۔ ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے، غور و فکر کرے، یہاں کی مصلحتیں کیا ہے، جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے، اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان ہے، اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چون و چرا عمل کرے۔ جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنے بس ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ غور و فکر کرے، سوچے، اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کرے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے در حقیقت، رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے، پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا، گویا کہ وہ باغی ہے۔ اب اگر شاہ جہان بادشاہ تھا، اس کا کوئی ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے، ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے، لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے، یہ دارالامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر یہ پہلے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا، لیکن مہلت دی ہے۔ لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے۔
گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین، صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق، وہ خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا، یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے، اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا، اور انہوں نے یہاں فساد مچایا۔ انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی پھر زمین میں فساد مچائے گا، خوریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفظ جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، انسان کے بارے میں آ رہا ہے۔ خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ، جہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے۔ یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے، غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے۔ اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیم یہ ہے authority turns to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر، اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا، خوریزی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔